اگر بندے پر کوئی مصیبت آ جائے اور اس کو یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ مصیبت رحمت ہے یا عذاب ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ایک رواج چلا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ڈراتے بہت ہیں۔ میں نے یہ رواج مسجدوں میں بھی دیکھا، کئی جگہ جمعے کی تقریروں میں بھی سنا۔ میں دہلی گیا تو میں نے وہاں ایک امام صاحب کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ڈرا بہت رہے تھے لوگوں کو۔ اسلام نے اس وتیرے کا بھی انکار کیا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ لوگوں کو ڈرانے کی نہیں دی، لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور وہ اپنے پڑوسی کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، یا اگر اس کا کوئی بھائی بیمار ہے اس کو اس بیماری کی وجہ سے اور خوفزدہ کر رہا ہے، یا کوئی اس کا عزیز و اقارب کاروبار میں نقصان کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کو اور مزید ڈرا رہا ہے، تو شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ اسلام نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو جو دین دیا ہے یہ لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے دیا ہے۔ لوگ ڈرا رہے ہیں دوسروں کو۔ میں ایک جگہ گیا، یہاں خطولی میں ایک صاحب، ہمارے حکیم صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو تعزیت کے لیے ان کی مسجد میں نماز پڑھی تو 5-7 احادیث اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پاس سے 3-4 نصیحتوں کی باتیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا تمہارا، وہ ہو جائے گا، اتنی خوفزدہ باتیں اور لکھ رکھی نوٹس بورڈ کے اوپر۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بذات خود قرآن پاک میں ما غرک بربک الکریم بار بار کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے کو، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ پیارا کہہ رہے ہیں جو بندہ گنہگار ہے، جو بد کردار ہے۔ تم تو اسے پیارا کہتے ہو نا جو شکل صورت سے اچھا لگتا ہو، جو کاروبار زیادہ بہت اچھا کرتا ہو، جس کے پاس سرمایہ بہت اچھا ہو، جو تمہارا رشتہ دار ہو، جو تمہارا خونی بھائی ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارا باپ ہو، تم اسے پیارا کہتے ہو۔ اللہ کریم نے انہیں پیارا کہا جن کو دنیا نے دھتکار دیا، جو دنیا کے بدترین لوگ کہلائے جاتے ہیں، جو کہ گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے۔ اللہ کریم نے ان کو صدا لگائی، ما غرک بربک الکریم، کہ میرے پیارے بندے تجھے مجھ سے کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا، تو میری طرف آ تو صحیح، میں تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ پتہ لگا دین حوصلہ شکنی کا نام نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، سن لیجئے، دل پہ لکھ لیجئے اس بات کو، شریعت نے کہا کہ آپ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کریں۔ اسلام نے کہا کہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کریں۔ پھر شریعت نے کہا کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے اس کو دھکا مت ماریں۔ کسی کا اگر آپ ساتھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو پیچھے کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ شریعت نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی کو خوفزدہ نہ کریں۔ کفار مکہ نے لوگوں کو خوفزدہ کیا ہوا تھا کہ تم ذات اور برادری کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ سکتے، تم ذات اور برادری کی بنیاد پر بیت اللہ میں نہیں جا سکتے۔ محمد رسول اللہ نے اس خوف کو ختم کیا، سیدنا اسامہ کو سردار بنایا جبکہ وہ غلام ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، ان کو مؤذن رسول کا درجہ دیا گیا تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ ہم لوگوں میں سے خوف کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر کوئی بھائی زیادہ بیمار ہے تو ہم اس کے پاس بیٹھ کے نعوذ باللہ یہ کہیں کہ اچھا میرے بھی فلاں رشتہ دار کا اسی بیماری سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب آپ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دوسرے کی حوصلہ شکنی کر کے آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو۔ اگر کوئی بندہ تحریک چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے، کوئی بندہ موومنٹ چلا رہا ہے اور ہم اس کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا بیٹھ کر اس کی مخالفت کریں کہ نہیں جی نہیں یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو اس کا مطلب آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو نیک لوگوں کی تردید کرتے ہیں، آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں درس دیا ہے کہ بدترین حالات میں گھبرایا نہیں جا سکتا ہے۔
انسانوں کو سبق دیا محمد الرسول اللہ نے کہ اگر حالات آپ کے موافق نہ ہو، آب و ہوا آپ کے موافق نہ ہو، اگر آپ کو دوائی نہیں لگ رہی، یا آپ کے کاروبار میں لگاتار نقصان ہو رہا ہے، یا آپ کوئی تحریک چلا رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، یا پوری حکومتیں آپ کے مخالف ہو گئی ہیں، تو اسلام نے کہا ہے کہ اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام نے ثابت قدمی کی بات کی، اسلام نے عزم اور استقلال کی بات کی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ تیمور لنگ کا بیٹا تھا سلطان جلال الدین خوار اعظم شاہ اس کا نام تھا۔ تو منگول اس وقت پوری دنیا میں بڑی طاقتیں تھیں، دو ہی بڑے سپر پاور تھی اس دور میں، ایک چنگیز خان، ایک تیمور لنگ۔ دنیا کی سپر پاوریں تھیں دونوں، اور ان کے پاس لاکھوں لاکھوں فوجیں تھیں۔ تو تیمور لنگ کا جو بیٹا تھا چھوٹا، اس کا نام تھا سلطان جلال الدین خوار اعظم شاہ۔ ایک جگہ چنگیز خان کی 10 لاکھ فوجوں نے اسے گھیر لیا۔ سنو اسلام نے درس کیا دیا۔ اب اسے جب گھیر لیا، اس کے پاس 10-15 ہزار سپاہی تھے سارے۔ جس دن میں یہ واقعہ پڑھا تو میں بہت دیر سوچتا رہا بھی جن کا عزم استقلال اللہ پہ کامل ہوتا ہے وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ ایک پہاڑی پر بلند پہ کھڑا تھا، اس کی فوج کی ٹکڑی ساتھ میں تھی، تو چاروں طرف چنگیز خان کی فوجیں، منگول جو تھے، انہوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اب اس کا جو وزیر ہے جلال الدین کا، یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی دل میں سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی فوج نے ہمیں گھیر لیا، تو اس سے بچ کے نکلنا کیسے ہے، اپنی جان کیسے بچائیں۔ اور دنیا کا نقطہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر بہت بڑی طاقت کوئی سامنے آ گئی تو بندہ کیسے باہر نکلے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی وزیر اور جرنیل یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی فوج ہمارے سامنے کھڑی منگولوں کی، ان سے کیسے ہماری جان بچے گی، ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے، ہم تو 10-15 ہزار ہیں، یہ کئی لاکھ ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو سلطان تھا جلال الدین، وہ ہم سے بھی ذرا ایک چوٹی اور اوپر کھڑا ادھر دیکھ رہا تھا دشمن کی طرف۔ تو ہم سب نے مشورہ کیا چلیں سلطان سے پوچھیں کیا کرنا ہے۔ تو ہم سلطان کے پاس سوچے اور پہنچے، اور ہم نے یہ سوچا بھی سلطان اب ہمیں رائے دے گا بھی کس طرف سے نکلا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی ہم بولنے لگے تو سلطان نے وزیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا عبد الرحمن ادھر آ، یار میں بہت دیر سے ان کو فوجوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جلال الدین جب میں ان کو ہرا دوں گا تو اتنے جنازے دفناؤں گا کہاں میں؟ وہ یہ اتنے لاکھ جو سامنے میرے کھڑے ہیں، میں نے ان کو ہرانا ہے، وہ اتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ان کا قبرستان ہی بہت بڑا بن جائے گا، اتنی جگہ کہاں سے لاؤں گا میں؟ وزیر کہتا ہے میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں جس بادشاہ کی رہنمائی کے اندر جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی تاریخ میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی۔ چنگیز خان نے کہا تھا جنگ میں ہارنے کے بعد کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو 2 بار فتح کرتا۔ اٹھائیے تاریخ پڑھیے کبھی آپ۔ اسلام نے تعلیم دی ہے انسانوں کو کہ لوگوں کو ڈرائے نہیں۔ ہم لوگوں نے تو کام پکڑ لیا لوگوں کو ڈرانے کا، مسجدوں میں ڈرا رہے ہیں، محلوں میں ڈرا رہے ہیں، بازاروں میں ڈرا رہے ہیں، کوئی بھی مل رہا ہے اگلے کو خوف زدہ کر رہے، مشورہ ہی صحیح نہیں دے رہے۔ کوئی آپ سے مشورہ لینے آتا ہے بھائی میرا فلاں کام ہو جائے گا، نہیں 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 یہ کام نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ پڑوسی کو ڈرا رہے ہیں کہ تو فلاں کام کر رہا ہے تو تجھے یہ جرمانہ لگ جائے گا، فلاں کام کر رہا ہے یہ جرمانہ۔ اسلام نے ڈرانے کی تعلیم تو نہیں دی انسانوں کو۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو ڈرایا تو نہیں، کہیں اپنی مثال دی۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت جو ہے میری تمام باتوں کے اوپر غالب ہے، اور فرمایا ہم نے اپنی جو محبتیں ہیں ان میں سے ایک حصہ صرف ماں کو دیا ہے، اور تم دلیل دیتے پھرتے ہو دیکھو ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار تعلیم دی ہمیں، چاہے آپ کا پڑوسی ہندو ہے، سکھ ہے، دلت ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا جو عزیز و اقارب ہے، کوئی بھی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسلام نے کہا کہ ان کے نیک مشوروں کے اندر جب ان کے ساتھ کوئی معاملات ہوتا ہے آپ ان کو ڈرائیں نہیں کہ آپ کا فلاں کام خراب ہو جائے گا، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق ان کو حوصلہ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں۔
शरीयत ने इन बातों की तलकीन दी है। हम तो फतवा में पड़ गए कि पजामा ऊंचा है या नीचा है, दाढ़ी लंबी है या थोड़ी है, मूछें कितनी कतरी होनी चाहिए। वो फरोई मसाइल अपनी जगह साबित है बुनियादी तौर पे, वो हमारे जाती तौर पे हैं, लेकिन जो इस्लाम ने अपना आफाकी पैगाम हमें पूरी दुनिया के लिए दिया, उसको अमल में कौन लेके आएगा? बंदे का सबसे बड़ा मुफ्ती उसका दिल है। हज़रत मौलाना रशीद साहब, अहमद रशीद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म जिन्होंने अहसनुल फतावा लिखा है। आज भी किसी मदरसे में जब कोई फतवा लिखा जाता है तो अहसनुल फतावा खोला जाता है पहले। उन्होंने लिखा है कि अगर बंदे पर कोई मुसीबत आ जाए और उसको ये पता करना हो कि ये मुसीबत रहमत है या अजाब है, तो किसी मौलवी से पूछने की ज़रूरत नहीं, इस दिल से पूछो। लिखते हैं कि अगर परेशानी आने के बाद, बीमारी आने के बाद, मुसीबत आने के बाद, घर में फसाद आने के बाद, कारोबार में नुकसान होने के बाद, लोगों के दरमियान बुरा बनने के बाद, अगर एक बंदा वो गुनाह नहीं छोड़ता जो मुसीबत आने से पहले करता था, मिसाल के तौर पे एक बंदे को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और वो बंदा कोई बदतरीन गुनाह करता है, नुकसान के बावजूद गुनाह नहीं छोड़ता, तो मुफ्ती साहब ने लिखा है ये अल्लाह की तरफ से अजाब है उसके लिए। ये मुसीबत क्या है जी? अजाब है। और अगर मुसीबत आने के फौरन बाद गुनाह से तौबा कर लेता है, वो गुनाह नहीं करता जो मुसीबत आने से पहले करता था, तो फरमाते हैं कि ये अब आजमाइश होगी और अल्लाह करीम अपने फजल से इस आजमाइश से बंदे को बाहर निकाल देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।